قرآن کریم کے اندر اسی وجہ سے اس بات کو واضح کیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جس وقت منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں گویا کی، تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی علیہ السلام ان لوگوں سے آپ کہیں کہ آپ ایمان لے کر آؤ جس طرح کے ایمان لے کر آئے صحابہ کرام علیہم رضوان۔ اگر ان کا ایمان صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان جیسا ہوگا تو تب ہی ان کے ایمان کو قبول کیا جائے گا، اگر ان کا ایمان ان کے ایمان جیسا نہ ہوا تو ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب جس وقت منافقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تم ایسے ایمان لے کر آؤ، یہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، جس طرح کے صحابہ کرام علیہم رضوان ایمان لے کر آئے ہیں، تو ان لوگوں نے آگے سے کہا کہ ہم کس طرح ایمان لے کر آئیں، جس طرح کے معاذ اللہ یہ بے وقوف ایمان لے کر آئے ہیں۔ یعنی انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بے وقوف کہا، تو کہا ہم اس طرح ایمان لے کر آئے جس طرح یہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا میرے نبی علیہ السلام، یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں، اصل میں یہ خود بے وقوف ہے، بے وقوف تو یہ خود ہے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بے وقوف کیوں کہتے ہیں؟ تو اس وجہ سے ہم یہ خود اپنی طرف سے نہیں کہتے کہ تم ہمارے عقیدے کے اوپر اعتراض کرتے ہو، ہم تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو عقیدہ ہے وہ اللہ کے فضل سے وہی عقیدہ رب ذوالجلال نے اہل سنت و جماعت کو یہ عطا کیا ہے، جس طرح ان کے عمل تھے اسی طرح، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی طرح رب ذوالجلال نے ان عملوں کی خیرات اہل سنت و جماعت کو بھی یہ عطا کی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے عقیدے کو ہم کیوں سب سے پہلے نمبر پر رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے رب ذوالجلال کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور دیکھ کر انہوں نے کلمہ شریف پڑھا، اور پھر انہوں نے آسمانوں سے وحی اترتی دیکھی، اور پھر اس لحاظ سے انہوں نے جو ہے وہ اس کو قبول کیا، اور جو وہ عمل کرتے تھے اس عمل کا ذکر رب ذوالجلال تحسین کے طور پر قرآن کے اندر کرتا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب عمل کرتے تو سرکار ان کے عمل کی تحسین کرتے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، نماز ہونے والی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے بارے میں خبر دی کہ ابھی میرے صحابہ ایک آدمی آنے والا ہے، ان کو رب ذوالجلال نے دنیا کے اندر ہی جنتی بنا دیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک انصاری صحابی آئے مسجد میں، انہوں نے جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اور وضو کا پانی ان کے داڑھی شریف سے ٹپک رہا تھا۔ وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے۔ پھر دوسرا دن ہوا، دوسرے دن بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہونے سے پہلے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو خبر دی کہ میرے صحابہ ابھی ابھی تمہارے پاس ایک شخص آنے والا ہے کہ جس کو رب ذوالجلال نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت عطا کی ہے،
اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہی صحابی جو پہلے دن وضو کر کے آیا تھا اور ان کے داڑھی شریف سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، تیسرا دن بھی ایسے ہی ہوا کہ وہ شخص ابھی آیا نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کے بارے میں خبر دی کہ ابھی ایک شخص آنے والا ہے جن کو رب ذوالجلال نے دنیا کے اندر ہی جنت عطا فرما دی ہے۔ وہ صحابی رسول جس وقت وہ آئے تو ہوا کیا کہ وہ نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر وہ چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کے دوسرے صحابی تھے، تو یہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ آخر اس کا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو سرکار نے دنیا کے اندر ہی جنت عطا فرما دی ہے۔ کہنے لگے کہ میں جب وہ شخص نکلا نماز پڑھ کے، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی جب پیچھے گیا، جو ہی وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرے گھر والے جو ہے میں ان سے جھگڑ کے آیا ہوں، ناراضگی کچھ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میں اپنے گھر کے معاملے میں 3 دن کے لیے قسم کھا بیٹھا ہوں، اگر میں 3 دن کے اندر اپنے گھر میں گیا تو میں جو ہے وہ فلاں چیز کا صدقہ کروں گا، یا میں فلاں اس کی جو ہے وہ قسم مجھے پوری کرنی پڑے گی، لہٰذا کیا مجھے تم 3 دن کے لیے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اصل میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ سرکار نے ان کو 3 دن کہا کہ وہ جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے، تو میں تو اصل میں اس عمل کو دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے چلا تھا، اور میں آیا تھا کہ تاکہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کیا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت رات ہوئی میں بھی اس کے پاس سویا، وہ بھی سویا، رات کے وقت میں نے اس کو دیکھا کہ وہ سویا تھا، اگر رات کو اس کو جاگ آ جاتی تو وہ اللہ کا ذکر کرتا، اور تہجد کی نماز کا بھی اتنا اہتمام وہ صحابی نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن گزرا، پھر ایک رات گزری، پھر ایک دن گزرا، پھر رات گزری، یہاں تک کہ 3 دن اور 3 راتیں گزر گئی، تو میں نے ان کو دیکھا کہ جو ان کے عمل تھے کوئی اتنے بڑے بھی نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے سرکار نے ان کو جنتی کہا اور دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی۔ کہنے لگے میں دل میں سوچ رہا تھا کہ میں تو تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں اور بھی بڑے عمل اچھے کرتا ہوں، یعنی میرا ذکر جو ہے وہ ان کے ذکر سے بھی زیادہ تھا، اور میں تہجد بھی پڑھتا تھا، وہ تہجد کا بھی اہتمام صحیح کرتے نہیں تھے۔ کہنے لگے پھر بھی مجھے تعجب تھا کہ آخر اس کا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے سرکار نے ان کو 3 دن ہمیں بتایا کہ یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے آخرکار 3 دن گزرے تو میں اپنے اس کے گھر سے اجازت لے کر نکلنے لگا، تو نکلتے وقت میں نے ان سے کہا کہ میرے بھائی مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں کوئی اپنے گھر سے لڑ کے نہیں آیا، نہ ہی میں نے کوئی قسم کھائی ہے، میں نے تو اس لیے تمہیں یہ بہانہ لگایا تاکہ میں تمہیں دیکھوں کہ آخر تو کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے سرکار نے تمہیں دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دی ہے۔ مجھے وہ عمل کا پتہ تو چلے، لیکن میں نے راتوں کو تمہیں دیکھا کہ میرے سے بڑھ کر تمہارا عمل نہیں تھا، میں نے دن کے اندر دیکھا کہ اگر نماز تم پڑھتے ہو تو نماز میں بھی پڑھتا ہوں، اگر تم کسی دن میں روزہ رکھتے ہو تو روزہ میں بھی رکھتا ہوں، بلکہ میرا عمل میں نے خود دیکھا کہ میرا عمل جو ہے وہ تم سے زیادہ تھا، لیکن مجھے تمہارا وہ عمل نظر نہیں آیا جس کی بنیاد پر سرکار نے تمہیں تمہارے مسجد میں آنے سے پہلے جنتی بنایا۔ تو وہ کہنے لگے کہ بس اس نے آگے سے جواب دیا میرا تو یہی عمل ہے، تم نے راتوں کو بھی دیکھا تو دن کو بھی دیکھا، اور تو کوئی عمل نہیں ہے۔ تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس صحابی سے کہا ٹھیک ہے پھر اب میں جانے لگا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو ہی میں اس کے گھر سے تھوڑا سا باہر نکلا تو مجھے اس نے پیچھے سے آواز دی او میرے بھائی
میرا ایک عمل اور بھی ہے، وہ عمل یہ ہے کہ میں کبھی بھی کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا ہوں، میں کبھی بھی کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا ہوں، میں کبھی بھی کسی مسلمان کی چغلی نہیں کرتا ہوں۔ یہ میرے اندر 3 عمل ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پھر یہی وہ 3 عمل ہے جس کی وجہ سے سرکار نے تمہیں دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی تحسین جو ہوتی تھی، یہ ہوتی تھی سرکار خود کرتے تھے ان کے عمل کی تحسین۔ رب ذوالجلال نے 1 آیت نہیں، 2 آیات نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، سینکڑوں ایسی آیات موجود ہیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو ہے وہ بہت زیادہ آیات ہے آپ کی شان میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں تو 35 ایسی آیات موجود ہے جو صرف آپ کی شان کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بہت زیادہ ایسی آیات ہے جو صرف آپ کی شان کو ظاہر کرتی ہے۔ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں قرآن کی ایسی آیات موجود ہے، یا مطلقاً جتنے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم کی آیات موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ رب کا فرمان ان کو دیا کہ رب ذوالجلال نے تمہاری شان میں، تمہارے عزت میں قرآن کریم کی آیات نازل کی ہے، وہ کافی تعداد میں موجود ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ میرے نبی علیہ السلام تمہارے صحابہ ایمان کے ماڈل ہیں، عقیدے کے ماڈل ہیں۔ اب بعد میں جو آنے والا بندہ ہے، جس بندے کا ایمان میرے نبی علیہ السلام آپ کے صحابہ کے ایمان کے طرح ہوگا، اس کا ایمان قبول کیا جائے گا۔ جس کا ایمان میرے نبی علیہ السلام آپ کے صحابہ کے ایمان کے طرح نہ ہوا تو پھر ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب منافقین کو رب ذوالجلال نے جب کہا کہ تم ایسے ایمان لے کر آؤ تو جس طرح کے سرکار کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے ایمان لے کر آئے ان کی طرح، یہ تو معاذاللہ بے وقوف لوگ ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا اصل بے وقوف تم ہو جو تم میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو کہہ رہے ہو۔ جب ان منافقین سے پوچھا گیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ تم اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان سے افضل کیوں کہتے ہو، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب اللہ کے نبی کو تھوک مبارک آتا، لعاب دہن نکالتے، تو یہ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں منافقین کہنے لگے کہ یہ اپنے ہاتھ سرکار کے منہ مبارک کے آگے رکھ لیتے اور اس تھوک کو یہ اپنے ہاتھوں پہ رکھ کر اپنے چہرے کے اوپر ملتے۔ تو منافقین کہنے لگے کہ جب نبی علیہ السلام وضو کرتے تو وضو کا پانی جو ہے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان زمین پر ایک قطرہ بھی گرنے نہیں دیتے، تو ان کو اٹھا کر اپنے جسم پر ملتے اور ان کو اپنے چہرے پر ملتے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے بال مبارک اپنے سر مبارک سے کٹاتے تو یہ لوگ اپنے سرکار کے سر مبارک کا ایک ایک بال اٹھاتے اور پھر اس کو پانی کے اندر بھگو کر اس سے شفا حاصل کرتے اور اس کو پی لیتے۔ یہ منافقین آگے سے کہنے لگے کہ اب تم مجھے بتاؤ کیا کسی کا کوئی تھوک چاٹا جاتا ہے؟ منافقین کہنے لگے کہ کیا کسی کے سر کے بال کو پانی کے اندر بھگو کر کیا وہ پانی پیا جاتا ہے؟ مجھے تم بتاؤ کہ کیا کسی کے خون جو جسم میں حجامے کی صورت میں نکلتا ہے تو کیا کوئی خون بھی پیتا ہے؟ جبکہ صحابہ کرام علیہم رضوان خون پیتے ہیں۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا کوئی بندہ ایسا کرتا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے اس کا خود جواب دیا اور صحابہ کرام نے باقاعدہ اس کا خود جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ منافقین
تم اپنی عقل کے ترازو پر سرکار کی محبت کو تولتے ہو، تم اپنے عقل کے ترازو پر سرکار کو تولتے ہو، تم کہتے ہو کہ سرکار ایک عام انسان کی طرح ہے، جس طرح کے عام انسان کا تھوک نہیں چاٹا جاتا، جس طرح کے کسی دوسرے بندے کے سر کے بال کو برکت کے لیے نہیں رکھا جاتا، جس طرح کسی دوسرے بندے کے جسم کے ساتھ لگنے والا جو پانی ہوتا ہے اس کو گندی نالیوں میں گرایا جاتا ہے، اور تمہاری یہ جو سوچ ہے یہ عقل کے ترازو پر تولی ہوئی ہے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ جس نبی کا تھوک ہم چاٹتے ہیں وہ ان کا تھوک کوئی تھوک تو نہیں ہے، وہ تو رب ذوالجلال کی طرف سے اترنے والی زمین پر شبنم جو ہے اس سے بھی زیادہ شفاف ہے۔ وہ جن کے بال کو تم دوسرے بندوں کے بالوں جیسا کہتے ہو، ان کا کوئی بال عام بال تو نہیں ہے، ان کے وہ بال مبارک وہ شفا دیتے ہیں کہ جس سے کوئی بیماری نہیں اترتی۔ ہر طبیب جو ہے وہ جواب دیتا ہے جب ان کا بال جو ہے وہ بھگو کر پانی کے اندر وہ پانی کسی مریض کو پلایا جاتا ہے، رب ذوالجلال اس مریض کو شفا دے دیتا ہے۔ اے منافقین، تم اپنی عقل کے ترازو پر ان کو تولتے ہو، تو اس واسطے رب ذوالجلال نے سرکار کے جو صحابہ ہے ان کے عقیدوں کو قیامت تک کے لیے ایک ماڈل قرار دے دیا، ان کے ایمان کو قیامت تک کے لیے ایک ماڈل کے طور پر قرار دے دیا کہ یہ ہے وہ ماڈل، اس طرح تم نے ایمان لے کر آنا ہے، یہ ہے وہ نمونہ تمہارے سامنے، اس طرح تم نے ایمان لے کر آنا ہے، یہ ہے وہ نماز پڑھنے کا طریقہ، تم نے اس طرح نماز پڑھنی ہے، یہ ہے ان کے روزے رکھنے کا طریقہ، تم نے اس طرح روزہ رکھنا ہے، یہ ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان۔ اب جس وقت ہم نے اس کو دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ عمل کیا تو پوری انسانیت کو جھنجھوڑ کر ہم نے دیکھا کہ یہ عقیدہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا تھا، یہ اگر نظر آیا تو یہ نظر صرف ایک سنی کے سینے کے اندر نظر آیا تھا، یہ کسی اور کے اندر نظر نہیں آیا، کیونکہ اور لوگ تو اس کو مانتے ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کے ایمان کو ماڈل قرار دیا۔ اب دیکھیں پچھلے جمعہ شریف کے اندر اس کا پہلا جو حصہ تھا، اس کی ایک قسط تھی، اس کے اندر میں نے حضرت اصدق الصادقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سے جو روایات منسوب تھی اور آپ کا جو عقیدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے ان کو بیان کیا، اور پھر اسی کے مطابق جو اہل سنت و جماعت ہے وہ ان کے مطابق جو عمل کرتے ہیں اس کا میں نے جو توازن تھا، جو اس کا طریقہ تھا، اس کو بھی بیان کیا۔ اب جو ہے وہ آگے والے خلیفہ دوم حضرت امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو عقیدہ ہے اس لحاظ سے میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام صحابی نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور سرکار نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا عمر تم جس گلی سے گزرتے ہو اگر شیطان سامنے ہو تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا تو عرش کے قدسی جو تھے وہ بھی خوشیاں منانے لگے، اور حضرت جبریل علیہ السلام آ کر سرکار کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، یہی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل مجھے حضرت عمر کے فضائل تو بیان کرو کہ ان کے فضائل کیا ہے، کیا شان ہے، کیا شوکت ہے ان کی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میرے نبی علیہ السلام اگر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کروں
تو جتنی عمر حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا کے اندر گزاری ہے، جو 950 سال ہے، فرمانے کہنے لگے کہ میرے نبی علیہ السلام اگر میں اتنی دیر تک بیان کرتا رہوں تو حضرت عمر کے پھر بھی فضائل بڑھ جاتے ہیں، اتنی شان کے مالک ہیں۔ تو سوچو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ مسند ابی یعلا میں ہے وَإِنَّ عُمَرَ لَحَسَنَةً مِّنْ حَسَنَاتِ ابی بکر، فرمایا حضرت عمر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے کہ جب ایک نیکی ہے تو ان کی فضیلت اتنی ہے 950 سال تک حضرت جبریل کہتے ہیں کہ اگر میں ان کو بیان کرتا رہوں پھر بھی ان کے فضائل بڑھ جاتے ہیں، پھر بھی ان کی شان بڑھ جاتی ہے، اتنے فضائل ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب سوچو تو صحیح کہ حضرت عمر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ چاندنی رات تھی، ستارے جگمگا رہے تھے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا سر مبارک آپ کی گود میں تھا، تو ایک مرتبہ سرکار بڑی جوش رحمت میں تھے، تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی میرے نبی علیہ السلام آج جو آسمان ستاروں سے بھرا پڑا ہے، آپ یہ تو ہمیں بتائیں کہ کیا ان ستاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں موجود ہے؟ تو حضرت نبی علیہ السلام نے فوراً اس کا جواب دیا، فرمایا ہاں موجود ہے۔ کہا محبوب وہ کس کی ہے؟ فرمایا ستاروں جتنی نیکیاں رب نے حضرت عمر کی رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی میرے نبی علیہ السلام میں نے تو سمجھا تھا کہ شاید ان ستاروں جتنی نیکیاں میرے ابا جان سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے، میں نے تو یہ سمجھا۔ حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے فرمایا عائشہ تم ابو بکر صدیق کی نیکیوں کے بارے میں بات کرتے ہو، فرمایا ابو بکر صدیق کی ایک نیکی جو ہے وہ عمر کی زندگی بھر کی نیکیوں سے بھاری ہے۔ اتنی یعنی نیکیاں حضرت سیدنا عمر فاروق کی ہونے کے باوجود کہ ستاروں کی گنتی تو آج تک کوئی کر نہیں سکا کہ کتنی گنتی ہے ستاروں کی، اس کی تعداد کتنی ہے، لیکن دوسری طرف سرکار تو دیکھو فوراً جواب دیا، اب ستاروں کی گنتی کوئی نہ کر سکے، ادھر میرے نبی علیہ السلام گنتی کر کے بتا رہے ہیں، رب نے پہلے ہی علم دیا تھا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ سرکار کے بارے میں دیکھو کس انداز کا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ جانتی تھی کہ ستاروں کی جو تعداد ہے وہ میرے نبی علیہ السلام جانتے ہیں، اس لیے تو سرکار نے کہا تھا یہ عمر کی جو نیکیاں ہیں وہ ان کی جتنی ہے، اور پھر سرکار نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اے عائشہ تمہارے ابا جان کی نیکیوں کا بھی علم مجھے موجود ہے، میرے رب نے ان کی نیکیوں کو بھی علم دیا ہے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے میری عائشہ تمہارے ابا جان کی زندگی کی جتنی بھی نیکیاں ہیں ان میں سے ایک نیکی جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کی ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا ان بدع الخلق حتی دخل اہل الجنہ منازلہم و اہل النار منازلہم۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے، منافقین نے اعتراض کیا کہ ہم یعنی سرکار جب قیامت کی خبر دے رہے تھے تو منافقین نے کہا کہ ہم تو سرکار کے مجلس میں ہیں، ان کی مجلس میں ہیں، ہمارے بارے میں تو ان کو پتہ نہیں ہے، جبکہ خبریں تو صدیوں بعد ہونے والی جو قیامت ہے ان کے دے رہے ہیں، ہمارے بارے میں تو پہلے جانتے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی تو رب ذوالجلال کی طرف سے
سرکار کو رب نے علم دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جلال کے اندر آیا، چہرے پر جو ہے وہ لالگی آئی، آپ ممبر شریف پر کھڑے ہو گئے۔ ایک روایت یہ کہ فجر کی نماز تھی، سرکار فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہوئے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اتنی خبر دی کہ سرکار نے اپنے زمانے کے اندر جو کچھ بھی ہونے والا تھا، یہاں تک کہ دوسری صدی میں، یہاں تک کہ تیسری صدی میں، یہاں تک کہ چوتھی صدی میں، پانچویں میں، قیامت تک کے لیے جو کچھ بھی ہونے والا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کر کے صحابہ کو بتا دیا، ایک ایک کی خبر دی، یہاں تک کہ بعض صحابہ کہنے لگے کہ اگر ایک یعنی تنکے کو اٹھا کر دوسری جگہ پر جو رکھا گیا، سرکار نے اس تنکے کی بھی خبر دے دی۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جو فتنے کی احادیث بیان کرنے میں اسپیشلسٹ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قیامت تک کے لیے خبر دی، کہتے ہیں قیامت تک کے لیے جو فتنے کھڑے ہونے والے تھے، ایک ایک فتنہ جتنے بھی کھڑے ہونے والے تھے، یہاں تک کہ 300 بندے جو اکٹھے ہو کر جو فتنہ برپا کرنے والے، یا 300 سے زائد بندے جو اکٹھے ہو کر جو فتنہ برپا کرنے والے تھے، سرکار نے اس ایک ایک فتنے کی خبر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو یہ بیان کیا، کہتے ہیں وَأَهْلُ الْجَنَّةَ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف کی ہے اندر حدیث شریف موجود ہے، فرمایا جو جنتی جنت میں جانے والا ہے سرکار نے ان کی خبر دی ہے، جو جہنمی جہنم میں جانے والا ہے سرکار نے ان کی بھی خبر دی ہے، یہاں تک کہ مشکات شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس صحابہ کرام کہنے لگے کہ سرکار ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے آئے، ہم نے سرکار کے ہاتھ میں 2 کتابیں دیکھی، ایک دائیں ہاتھ میں تھی، دوسری بائیں ہاتھ میں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اتدرون، صحابہ تم جانتے ہو کہ میرے ہاتھ میں یہ 2 کتابیں کیسی ہیں؟ صحابہ کرام علی مرضوان کہتے کہ نہیں، ہمیں نہیں علم اس کے اندر کیا ہے اور یہ کیسی ہے۔ کہا ہاذان کتابان من رب العالمین، یہ دونوں کتابیں میرے رب نے مجھے دی ہے۔ فرمایا جو دائیں ہاتھ کے اندر کتاب ہے، اس کے اندر جتنے بھی جنتی قیامت تک کے لیے آئیں گے، پیدا ہوں گے، اور جو جنتی جنت میں جانے والے ہیں ان کا علم اس کتاب کے اندر موجود ہے، ان کے باپ کا علم اس کے اندر ہے، ان کے باؤ اجداد کا علم اس کے اندر ہے، ان کے قبیلے کا، ان کے محلے کا، ان کے گھر کا نام تک جو ہے اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور جو بائیں ہاتھ کے اندر کتاب ہے، یہ بھی کتاب میرے رب کی طرف سے مجھے ملی ہے، اس کے اندر جہنمیوں کا ذکر ہے، قیامت تک کے لیے جو جہنمی پیدا ہونے والے ہیں، جو جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جو جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اس کے اندر ان کا ذکر موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دونوں کتابیں میرے رب کی طرف سے مجھے ملی ہے، اس کے اندر سے نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی، جو کچھ بھی ہے اس کے اندر رب ذوالجلال نے لکھا ہوا ہے۔ یہ تو سرکار کے صحابہ کہتے ہیں سرکار نے ہمیں اس کی خبر دی کہ اس کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی بات کو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، میں تو اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت تک کے لیے جو کچھ بھی ہونے والا ہے، جو کچھ بھی رب نے پیدا کرنے والا ہے، جتنے جنتی جنت میں جائیں گے، جتنے جہنمی جہنم میں جائیں گے، جتنے فتنے برپا ہوں گے، اس صدی کا ہر سال کا ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر ہفتہ، ہر ہفتے کا ہر دن کا ہر گھنٹہ جو ہے، اور ہر گھنٹے کا ایک منٹ، ہر منٹ کے اندر ایک ایک جو سیکنڈ ہے، جو کچھ بھی بیان ہونے والا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھول کر اپنے صحابہ میں بیان فرما دیا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور یہ انہی کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علی مرضوان میں سے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ حضرت عبداللہ یہ عمر میں چھوٹے تھے، یہ 5 سال کی عمر میں تھے تقریباً، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی مدینہ شریف کے اندر، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ میرے اس چچے کے بیٹے کو عبداللہ کو علم
اور حکمت جو ہے اس کی دولت عطا فرما۔ اتنے بڑے عالم تھے، جب کوئی مسئلہ کسی صحابی سے حل نہیں ہوتا تھا تو اس مسئلے کو حل حضرت عبداللہ بن عباس کر دیتے تھے۔ اتنے سب سے، اور پھر اس رئیس المفسرین کہا جاتا ہے ان کو۔ اس امت میں جس نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی ہے ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر انہوں نے تفسیر لکھی۔ یہی وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں کہ جس وقت ایک دفعہ نصرانی بادشاہ نے، عیسائیوں کے بادشاہ نے ایک خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انہوں نے 4 سوال تھے اس خط کے اندر، جن میں سے ایک سوال انہوں نے کہا کہ اے عمر مجھے ان کا جواب چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا، فرمانے لگے اے عبداللہ بن عباس یہ 4 سوال آئے ہیں، ان سوالوں کے جواب دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب وہ سوالوں کو دیکھا تو دیکھا کہ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ 2 بھائی ایسے ہیں جو ایک ہی دن میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال ہوا، انتقال بھی ایک ہی دن کے اندر ہوا، لیکن ایک بھائی کی عمر دوسرے بھائی سے 100 سال زیادہ تھی، یعنی پیدا بھی ایک دن کے اندر ہوئے اور فوت بھی ایک ہی دن کے اندر ہوئے، لیکن ایک بھائی کی عمر دوسرے بھائی سے 100 سال زیادہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ 2 بھائی جو تھے وہ حضرت عزیر تھے اور دوسرے بھائی تھے حضرت عزیز جو انہی کے بھائی تھے، یعنی ایک حضرت عزیر جن کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، دوسرے تھے حضرت عزیز رضی اللہ علیہ السلام، ان کا بھی ذکر موجود ہے تفسیروں کے اندر۔ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام یعنی ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھکاوٹ میں لیٹ گئے، اللہ کریم کی طرف سے جو ہے وہ فرشتہ ملک الموت آیا تو اس نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ 100 سال تک جو ہے وہ اس درخت کے نیچے لیٹے رہے، کسی کو پتہ تک نہ چلا، لیٹے رہے یہاں تک کہ ارد گرد فرشتے کھڑے کر دیے، جسم مبارک بالکل سلامت رہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب 100 سال پورا ہوا تو اٹھ کھڑے ہوئے، ذکر قرآن کے اندر موجود ہے کہ جس وقت آپ کھڑے ہوئے تو اس کے بعد آپ اپنی بستی کے اندر گئے، جب بستی کے اندر گئے تو وہاں پر آپ کے بھائی بھی موجود تھے، وہاں پر جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی موجود تھے، آپ کے زمانے کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ سارے کے سارے فوت ہو گئے تھے، جو بچے تھے ان میں آپ کے ایک بھائی موجود تھے حضرت عزیز، اور ایک بڑھیا مائی جو تھی وہ موجود تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جس وقت یہ گئے، چونکہ حضرت عزیز جو ان کے بھائی تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، جس کی بنیاد پر اب یہ 100 سال ان سے بڑے ہوئے، وہ تو عمر اپنی گزار رہے تھے، لیکن جب یہ دوبارہ جاگے اس درخت کے نیچے سے تو اتنی ہی عمر تھی ان کی، یعنی اتنی ہی جوانی تھی جتنی جوانی میں وہ درخت کے نیچے فوت ہوئے تھے، درخت کے نیچے وہ لیٹے تھے، ان کی روح کو قبض کیا گیا تھا، اتنی ہی عمر موجود تھی، جس کی بنیاد پر جب یہ اپنے محلے کے اندر گئے تو جس دن یہ انتقال ہوا تھا اس دن حضرت عزیر علیہ السلام بھی فوت ہوئے، اسی دن حضرت عزیز علیہ السلام جو آپ کے بھائی تھے وہ بھی فوت ہوئے تھے، جس کی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا یہ دونوں بھائی تھے، یعنی اتنا علم تھا رب نے ان کو دیا ہوا تھا، تو کہا یہ دونوں بھائی تھے، ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے، ایک ہی دن ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی زمین ہے جس نے صرف ایک مرتبہ سورج کو دیکھا ہے، ایک مرتبہ سورج کو دیکھا، اس کے علاوہ اس نے سورج کو نہیں دیکھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کا جواب یہ لکھا کہ وہ زمین ہے، اس دریا کی زمین ہے جس دریا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا مارا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہاں سے، اور وہ زمین نیچے سے خشک ہو گئی، ادھر پانی کھڑا ہوا ادھر کھڑا ہو گیا، آسمانوں کا جو سورج تھا اس نے اس زمین کو دیکھا، زمین نے سورج کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، پیچھے جب فرعون گزرنے لگا تو پانی آپس میں مل گیا اور وہیں پہ وہ ہلاک ہوا۔ اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا صرف یہ زمین ہے جس نے پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ سورج کو دیکھا ہے جب سے وہ پیدا ہوئی ہے۔ اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ تو بتاؤ کہ وہ کون سی قبر ہے جو خود بھی زندہ ہے، یعنی قبر جو ہوتی ہے وہ کون سی قبر ہے جو خود بھی زندہ ہے
اور اس کے اندر رہنے والا جو ہے وہ بھی زندہ ہے، یعنی قبر بھی زندہ ہے، جو اس کے اندر رہنے والا ہے وہ بھی زندہ ہے۔ تیسرا سوال تھا اس بادشاہ کا، تو حضرت پھر کہنے لگا کہ پھر وہ جو بندہ تھا، جو شخص تھا قبر کے اندر، وہ باہر آ کر فوت ہوا، یعنی قبر میں داخل ہوا، وہ قبر بھی زندہ، اور جب وہ باہر آیا تو وہ پھر باہر آ کے فوت ہوا، قبر کے اندر فوت نہ ہوا تھا۔ جب یہ سوال کیا تو آپ نے آگے سے جواب دیا کہ وہ قبر تھی، وہ قبر جو مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھے ہوئے تھی، وہ مچھلی تھی قبر، وہ مچھلی خود بھی زندہ تھی، اور جو اس کے اندر رہنے والے تھے وہ حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ اور تیسرے نمبر پر جب وہ باہر نکلے 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، اور 40 دن کے بعد جب باہر نکلے تو اس کے بعد جتنی زندگی آپ نے گزاری، جب وہ فوت ہوئے تھے مچھلی کے پیٹ میں نہیں بلکہ باہر نکل کر فوت ہوئے تھے۔ تیسرا سوال یہ تھا نصرانی بادشاہ کا۔ تو چوتھا سوال اس نے کیا، کہنے لگا کہ وہ کون سا قیدی ہے، یعنی جو قید خانے میں قیدی ہوتا ہے، وہ کون سا قیدی ہے کہ جس کو قید خانے میں سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے؟ یعنی عام طور پر تو یہ قید خانے ہوتے ہیں نا، اس کے اندر بندہ سانس بھی لیتا ہے، روٹی بھی کھاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ایک قید خانہ ایسا ہے۔ اس نصرانی بادشاہ نے سوال کیا، عمر یہ تو بتاؤ وہ کون سا قید خانہ ہے کہ جس میں انسان کو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اور وہ قیدی زندہ بھی رہتا ہے، کہ یہ نہیں کہ سانس لینے کی اجازت نہیں ہے تو اب وہ اس کے اندر وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ قیدی ہے، اور قید خانہ وہ قید خانہ ہے، قید خانے سے مراد وہ ماں ہے، اور قیدی سے مراد وہ ہے وہ بچہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہتا ہے۔ وہاں پر سانس وہ نہیں لیتا، اس کی ماں سانس لیتی ہے، لیکن رہتا زندہ ہے، لیکن جب باہر ہوتا ہے نکلتا ہے تو پھر بھی زندہ باہر ہوتا ہے۔ یہ وہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس خاص کے اندر بٹھاتے تھے، اور لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ بوڑھے بوڑھے لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کیوں ان کو بٹھاتے، یہ تو بچے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، اے نبی علیہ السلام کے صحابہ، تم نہیں جانتے کہ میں ان کو اپنی مجلس میں کیوں بٹھاتا ہوں۔ فرمایا یہ وہی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں جن کی دانائی کے بارے میں سرکار نے رب سے کہا تھا، اللہ میرے اس بچے کو دانائی عطا فرما، جن کے علم کے بارے میں سرکار نے کہا تھا، اے اللہ میرے اس بچے کو علم کی دولت دے، تو جس کے بارے میں سرکار دعا کر کے گئے ہیں۔ اور پھر باقاعدہ حضرت عمر نے ایک سوال کیا صحابہ کرام علیہ رضوان سے، سب نے اس کا جواب دیا، لیکن وہ جواب درست نہیں دیا تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس سے سوال کیا تو وہ جواب درست دے دیا۔ تو آپ نے فرمایا، اے نبی علیہ السلام کے صحابہ، مجھے تم بتاؤ کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس سے میں نے سوال کیا، انہوں نے سوال کا جواب دیا اور درست دیا، اور تم نے وہ سوال کا جواب درست نہیں دیا تھا، میں تو اس وجہ سے ان کو اپنے پاس بٹھاتا ہوں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے نا کہ والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا جو اہل علم ہوتے ہیں، جن کو رب نے علم دیا ہوتا ہے، ان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ میں بھی ایک نوجوان شخص ہوں، آپ بھی نوجوان آپ میں سے بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام بھی تو بزرگ ہوتے ہیں، علماء کرام جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں، لیکن ان کی شان تو دیکھو، ان کی عظمت تو دیکھو، ان کا مقام مرتبہ تو دیکھو کہ ہزاروں لوگ بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص بیٹھا تھا سرکار کے پاس، اور بیٹھ کر وہ ہر وقت وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، علم حدیث پڑھتا رہتا ہے، اس سرکار سے شریعت کے مسائل پڑھتا رہتا۔ ان کا ایک بڑا بھائی سرکار کے پاس آیا، آ کر اس نے ایک سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرا بھائی ہے ہر وقت آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، میرے گھر کے اخراجات ہیں، گھر کے اندر میری بہنیں بھی ہیں، میری ماں بھی ہے، میرا باپ بھی ہے، میری بیٹے بھی ہے، بیٹیاں بھی ہے، خاندان کے اندر اضافہ ہے، کمانے والا اکیلا ہوں، اور
میں کماتا ہوں، میرے گھر کے افراد زیادہ ہیں، اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں، تو میرے نبی علیہ السلام آپ اس کو کہیں کہ یہ میرے ساتھ مل کر میرا بازو بنے اور پھر دولت کمائیں، رزق کے اندر اضافہ ہوگا اور گھر کے اخراجات پورے ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب اس کا یہ سوال سنا تو آقا علیہ السلام نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا لعلک ترزق بہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو تم رزق کماتے ہو اور کما کر تم اپنے گھر میں لاتے ہو، یہ جو تم بازو کو حرکت دے کر کام کاج کرتے ہو، اپنے پاؤں کو حرکت دے کر تم چل کر وہاں پر جاتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو یا جو بھی تم کام کرتے ہو، اور تمہارے اس کام کرنے کی وجہ سے تمہیں روٹی دی جاتی ہے، تمہاری کھیتی باڑی کرنے کی وجہ سے تمہیں روٹی دی جاتی ہے، اور تمہارے چلنے کی وجہ سے یا تمہارے زور بازو سے کیا تمہیں روٹی دی جاتی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں لعلک ترزق بہ، یہ جو تمہیں گھر کے اندر روٹی کا ایک ایک لقمہ دیا جاتا ہے، اللہ کریم تجھے اس بائی کے صدقے عطا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو تم یہ قرآن پڑھتا ہے، اس کے قرآن کی وجہ سے یہ جو حدیث پڑھتا ہے، اس کے حدیث پڑھنے کی وجہ سے رب ذوالجلال تمہیں رزق دیتا ہے۔ یہ مشکات شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یعنی ایک صحابی تھے، وہ مدینہ شریف سے چل کر دمشق کے اندر آئے اور ایک روایت شام کے اندر آئے، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ ابو درداء میں آپ سے ایک حدیث سننے آیا ہوں، مجھے آپ وہ حدیث سنائے۔ تو آپ نے حدیث سنائی، فرمایا میں نے اپنے آقا علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو بندہ حدیث کا علم لینے کے لیے، دین کا علم لینے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، نکل کر جب وہ باہر جاتا ہے تو فرمایا اللہ کریم کے فرشتے جو ہے اپنے پروں کو اپنے قدموں، ان کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس بندے کے لیے جو وہ علم دین لینے کے لیے گھر سے نکلا تھا، ان کے لیے تو سمندر کی مچھلیاں جو ہیں وہ بھی ان کی بخشش کی دعا مانگتی ہے۔ محدثین نے لکھا کہ آخر وہ مچھلیاں دعا کیوں مانگتی ہے؟ وہ تو ہوتی ہی غیر ذویل عقول ہے، یعنی ان کی عقل نہیں ہوتی، کیا سبب ہے دعا مانگنے کا؟ تو محدثین نے لکھا دعا مانگنے کا سبب یہ تھا کہ اللہ کریم سمندر کی مچھلیوں کو جو رزق دیتا ہے وہ صرف اور صرف یہ علم دین حاصل کرنے والوں کی وجہ سے عطا فرماتا ہے۔ تو سرکار نے بھی یہاں پہ یہی جملہ بولا، کہا لعلک ترزق بہ، فرمایا کہ اے میرے صحابی، یہ جو تم اپنے گھر میں پانی پیتے ہو، روٹی کھاتے ہو، جو کچھ بھی رب ذوالجلال تمہیں نعمت دیتا ہے، یہ صرف اور صرف ان دین کے طلباء کی وجہ سے عطا فرماتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں پھر آج یہ لوگ کہا گئے کہ جن لوگوں نے کہا کہ جی مسجدوں سے تو کچھ نہیں ملتا، یہ مدرسوں سے تو کچھ نہیں ملتا، سوائے اس کے کہ معاذ اللہ ان کو دہشت گردی کا گھڑا کہا گیا، لیکن ادھر دیکھو سرکار فرماتے ہیں یہ دہشت گرد لوگ نہیں ہوتے، یہ لوگ ان کو عام نہ سمجھنا، یہ وہ لوگ ہیں رب ذوالجلال نے ان کو زمین پر رکھا، اور یہ رب کے وہ سپہ سالار ہیں، اور اس امت کے وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے رب ذوالجلال زمین پر برکتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، یہ ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اتنے بڑے عالم تھے، یہ اپنے عقیدے کو بیان کرنے لگے، اور یہ بہت اہم ترین یہ حدیث ہے جن کو دوسرے لوگ سن کر ان کے یقیناً پیٹ میں درد پڑ جاتی ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ قبرستان کے اندر سے گزر رہے تھے، یا نبی کریم علیہ السلام ایک رستے سے گزر رہے تھے، تو رستے میں کیا دیکھا کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین یعذبان فقال انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہ دیکھا کہ رستے میں دو قبریں آ گئے، اور دو قبریں کیسی تھی؟ ان دو قبر والوں میں کو عذاب ہو رہا تھا، اما احدہما فکان لا یستتر من البول، سرکار فرمانے لگے کہ ان کو کوئی بڑے یعنی جرم کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ان کا جرم کیا تھا
یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یعنی چھوٹی نیکی سمجھ کر جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور چھوٹا گناہ سمجھ کر جو ہے ہم اس کو کر جاتے ہیں. حالانکہ صوفیہ کہتا ہے کہ کوئی گناہ چھوٹا گناہ نہیں ہوتا. ہر وہ گناہ جس میں رب کی نافرمانی ہو وہ بڑا ہی گناہ ہوتا ہے. ہر وہ جرم جو ہے، ہر نافرمانی جس میں رب کی نافرمانی ہو، رب کے حکم سے عدولی ہو، وہ گناہ بڑا گناہ ہوتا ہے. تو کہنے لگے کہ لا یستتر من البول. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ایک قبر ہے، ایک قبر والے کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ دنیا کے اندر پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. پیشاب کرتے وقت استنجا صحیح طریقے سے نہیں کرتا تھا، تحری نہیں کرتا تھا. پیشاب کی چھینٹیں جو ہے، یا جس طرح یہ لوگ جو ہوتے ہیں جنہوں نے بینسیں رکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. پہلی تو بات یہ کہ وہ نماز کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ جانوروں کی پیشاب کی چھینٹوں سے وہ بچتے ہی نہیں ہے، گندگی سے بچتے نہیں ہے. جتنا ہمارے تو صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو، کہ تم چاہتے ہو تمہارا دل نماز کے اندر لگے اور نیکی کی طرف تمہارا دل مائل ہو، تو فرمایا پھر تم ہر وقت باوضو رہا کرو. وضو کی حالت میں جو بندہ رہتا ہے رب ذوالجلال ان کو نیکی کی توفیق دیتا ہے. تو فرمایا یہ پیشاب کی وجہ سے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے وَأَمَّا الْآخِرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. دوسرے بندے کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ دوسرا بندہ اپنے مسلمان بھائی کی چغلی کیا کرتا تھا. یہ جو ہر جگہ پہ بیٹھ کر کبھی رشتے داروں کی چغلی، کبھی دوستوں کی چغلی، کبھی باپ کی چغلی، کبھی ماں کی چغلی، کبھی کسی کی چغلی، کبھی کسی کی چغلی، کبھی خامد کی چغلی، کبھی کسی کی چغلی. تو سرکار فرماتے ہیں یہ چغلی، اور قرآن کے اندر تو یہاں تک یہ جملہ ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ. اور آگے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. فرمایا تم کسی کی غیبت نہ کیا کرو. اور یہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے کہ جس طرح کہ ایک بندہ اپنے مسلمان بھائی کا مردہ گوشت کھاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرا بندہ وہ تھا جو چغلی کیا کرتا تھا. پھر سرکار نے کیا کیا ثم اخذ جریدۃ رطبہ فشقها بنصفین. سرکار نے ایک ٹہنی کو توڑا، ایک شاخ کو توڑا تر و تازہ. ثم غرس فی کل قبر واحدۃ. سرکار نے ان کو دونوں قبروں کے اوپر یعنی نصف نصف کر کے رکھ دیا. فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے پوچھا لما صنعت ھذا. میرے نبی علیہ السلام یہ آپ نے جو عمل کیا یہ کیوں کیا؟ تو سرکار نے فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا. فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا ہے جب تک یہ دونوں ٹہنیاں قبر کے اوپر رہیں گی اور ہری رہیں گی، جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی تب تک یہ ٹہنیاں اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی. تو فرمایا اللہ ان کے ذکر کی وجہ سے ان کی قبروں کے اندر سے عذاب کو کم کرتا رہے گا. یہ ہے وہ عقیدہ صحابہ کرام کا، اور یہی عقیدہ ہمارا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے اگر کوئی رشتہ دار، ہمارا باپ، ہماری ماں، ہمارا بھائی جو ہوتا ہے اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم کوئی اور عمل کرتے ہیں. ان کے قبر کے اوپر اگر ہم پھول رکھتے ہیں تو یہ ہم خود نہیں رکھتے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. یہ تو ہمیں سرکار سبق دے کے گئے ہیں، اور یہی سبق حضرت عبداللہ بن عباس کا تھا تو تب ہی اس حدیث کو روایت کیا، اس لیے تو نقل کیا تھا. حالانکہ درجنوں ایسی حدیث موجود ہے اور قرآن کریم کی آیات موجود ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہمیں جو ہے وہ سرکار کی آمد سے صدیوں پہلے سبق دے گئے. فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کہا میرے اے اللہ مجھے بخش، میرے والدین کو بخش، اور قیامت تک کے لیے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے اللہ ان کی غلطیوں کو بھی معاف فرما دینا. تو یہ وہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا. ابھی آگے کافی احادیث جو ہے وہ اس عقیدے کے حوالے سے پڑھی ہے. انشاءاللہ اس کی تیسرا حصہ جو قسط کے لحاظ سے ہے اس کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. ابھی ٹائم جو ہے وہ ختم ہوا ہے. اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ رب ذوالجلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کی توفیل
ہمیں حضور کے صحابہ کرام کا جو عقیدہ ہے مکمل ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔